السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، یقیناً یہ منافق ہی نافرمان ہیں۔ اب سب منافقین کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے، اندر سے یہ سب ایک ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے خلاف یہ لوگ امر بالمنکر اور نہی عن معروف کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، دوسروں سے ہمدردی جتا کر انہیں نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے خون پسینے کی کمائی کو ادھر ادھر مت ضائع کرو، بلکہ اسے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ان منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کفار سے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بس وہی ان کے لیے کفایت کریں گی، اور اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ایسا عذاب جو ان کو مسلسل دیا جائے گا اور اس کی شدت کبھی کم نہیں ہوگی۔ والذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخزتم كالذين قالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے اور تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں اور کہیں زیادہ تھے مال اور اولاد میں، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور اب تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ تم سے پہلے جو کافر قومیں گزری ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، وہ طاقت، مال اور دولت اور تعداد کے لحاظ سے تم سے بہت بڑھ کر تھی، یعنی تمہاری مدت مہلت ختم ہونے کو ہے، اب تم لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جیسی انہوں نے اختیار کی تھی۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آ چکی ہیں جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام، عاد، سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور مدین کے لوگ، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں یا احکام لے کر، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں قوم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں آیا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن واضح طور پر ایسے کسی عذاب کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔